لیکن نماز فجر میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا اٹھتے تھے اور مسجد کوفہ میں سب سے پہلے جاتے تھے، پوری دنیا کے امیر المومنین، لیکن نماز فجر کے لیے سب سے پہلے حضرت علی مسجد پہنچ رہے ہیں۔ آج ہم یا علی علی کا دعویٰ کرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی دیکھو کہ امیر المومنین ہوتے ہوئے اللہ کے گھر میں سب سے پہلے حاضر ہوتے تھے، اور ان کی شہادت بھی وہی ہوئی۔ جتنے لوگ اچھے ہوتے ویسے ان کے دشمن بھی بڑے پکے ہوتے۔ ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں، وہ حضرت علی کی اتنی بڑی دشمنہ ہو گئی۔ وہ عورت خوبصورت بہت تھی، ایک شخص اس پر عاشق ہو گیا، اس کا نام تھا عبد الرحمن، اور اس نے نکاح کا پیغام دے دیا، کہا زمانے سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اس عورت نے کہا تم میرا مہر ہی نہیں دے سکتے۔ کہا کیا ہے مہر؟ کہا 3 مہر لوں گی۔ کہا کیا؟ کہا ایک تو 10,000 درہم لوں گی، دوسرے نمبر پر خدمت کا غلام لوں گی، اور تیسرے نمبر پر علی کا سر جو کاٹ کر میرے ہاتھ میں دے گا میں اس سے نکاح کروں گی۔ اتنی بڑی دشمن، لیکن وہ عبد الرحمن بڑا دنیا کا کتا تھا، تیار ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے 10,000 درہم میرے گھر میں غلام بھی ہے، علی کا سر نہیں ہے تو آج رات انتظام کرتا ہوں۔ رمضان کی 19 تاریخ تھی، تلوار لے کے کوفہ کی مسجد کے دروازے پہ چپکے سے اندر کھڑا ہو گیا، جانتا تھا کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے علی آئیں گے، اور کھڑا تھا جیسے حضرت علی سحری کھا کے، رمضان کی 19 تاریخ تھی، روزہ کی نیت کر کے کوفہ کی مسجد کے دروازے پر قدم رکھے، ویسے اس عبد الرحمن نے تلوار ماری، حضرت علی کی کنپٹی بھی کٹی اور زمین پہ آ گئے۔ لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے گھر میں میری شہادت ہو رہی ہے اور وہ بھی روزے کی حالت میں، تو حضرت علی نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت علی کو اٹھا کے گھر لے گئے، دودھ کا پیالہ دیا گیا۔ تو حضرت علی شیر خدا نے امام حسن سے پوچھا بیٹا حسن، میرا قاتل کہاں جس نے میرے اوپر وار کیا؟ امام حسن نے کہا ابا میں نے اس کو گھر میں بند کر لیا ہے پکڑ کے۔ کہا یہ دودھ کا پیالہ پہلے لے جاؤ میرے قاتل کو پلاؤ، خدا جانے کس وقت سے وہ کھڑا رہا ہو میرے انتظار میں، وہ بھوکا ہوگا، گھر میں بند کر لیا ہے، خوف و دہشت سے اس کا حلق سوکھ چکا ہوگا۔ بیٹا حسن یہ دودھ کا پیالہ پہلے میرے قاتل کو پلاؤ۔ لے کے گئے پیالہ حسن قاتل کے پاس، لیکن اس نے نہیں پیا، واپس لائے۔ حضرت علی شیر خدا نے دیکھا، پوچھا کیا وہ نہیں پیا؟ کہا نہ۔ تب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا، میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر میرے ہاتھ کا دیا ہوا دودھ کا پیالہ پی لے گا تو میں اپنا خون معاف کر کے قیامت کے دن رسول اللہ سے اس کی شفاعت کرا دوں گا، لیکن میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا۔ یہ کہہ کر کے رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی شیر خدا کی شہادت ہوگی، وصال ہو گیا۔ اے لوگوں، حضرت علی کی زندگی سے سبق سیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین بنایا تھا، لیکن نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے۔ آج ہم علی کے ماننے والے ہو کر کے مسجدوں سے دور ہیں، تو کیا علی ہم سے خوش ہو سکتے ہیں؟ اے علی سے محبت کرنے والے، مسجدوں سے پیار کرنا پڑے گا، مسجدوں سے لگاؤ رکھو۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل، اے لوگو جب تم ایسے آدمی کو دیکھو یتعاہد المسجد، جو مسجد سے لگاؤ رکھے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا رہے، مسجد میں جاتا آتا رہے، ایسے آدمی کو جب تم دیکھو
فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو اس کے ایمان کے تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ وہ تو مومن ہے، ایمان والا ہے، جبھی مسجدوں میں آنا جانا رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی نظروں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک آدمی نے مکان بیچا تھا، ایک آدمی نے خریدا تھا، اس کے بعد گئے دونوں بینامہ کراوے حضرت علی کے یہاں، کہا میں نے خریدا ہے اور اس نے بیچا ہے، بینامہ کر دو۔ تو حضرت علی شیر خدا نے اپنے خادم سے کہا، منشی سے، کہ لکھو، بینامہ لکھو۔ تو لکھا، کیا بولتے تھے حضرت علی، لکھتا تھا وہ۔ تو حضرت علی نے کہا لکھو، اشترى رجل مغرور من مغرور دارا، ایک مغرور نے دوسرے مغرور سے گھر خریدا۔ مغرور دھوکہ کھانے والا، ایک مغرور نے دوسرے مغرور سے گھر خریدا، لا بقاء لها ولا لصاحبها، یہ بھی لکھو کہ نہ گھر کو باقی رہنا ہے نہ گھر والے کو باقی رہنا ہے۔ لکھا، آگے لکھو، وَهِيَ فِي سِتَّةِ الْغَافِلِينَ، اور یہ بھی لکھو کہ مکان غافلوں کی گلی میں ہے، ایسی جگہ پر مکان ہے جہاں سب غافل رہتے۔ الحد الاول الموت، یہ بھی لکھو جس کی پہلی حد موت ہے۔ والحد الثانی القبر، اور دوسری حد قبر ہے۔ والحد الثالث الحشر، اور یہ بھی لکھو کہ تیسری حد اس کی میدان محشر ہے۔ والحد الرابع غیر معلوم، اور یہ بھی لکھو کہ چوتھی حد کا پتہ نہیں کہ یہ گھر والا جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا۔ جب اتنا بینامہ لکھوایا تو گھر خریدنے والا رو پڑا اور رو کر کے کہا، اے اللہ کے شیر، میں نے کچھ نہیں خریدا ہے۔ بیچنے والے نے بھی کہا کہ میرا کچھ ہے ہی نہیں، میں نے کچھ نہیں بیچا۔ کیوں؟ حضرت علی نے سنایا، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے اس زمین کا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وارث بنا دے۔ دونوں رو کر کے چلے گئے۔ اس میں ایک چیز ملی کہ حضرت علی نے فرمایا وہ غافلوں کی گلی میں ہے۔ آج ہم لوگ مکان دکان کہیں خریدتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگل بگل کون ہے، یہاں سے مسجد کتنی دور ہے، رہنے والے اچھے ہیں کہ نہیں اچھے ہیں۔ حدیث کی اس بولی سے اندازہ لگاؤ مسلمانوں، جب تم کہیں مکان بناؤ، کہیں دکان بناؤ، تو بنانے سے پہلے دیکھو کہ یہاں پر لوگ رہنے والے کیسے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے اگر غافل والے ہیں تو وہاں مت بناؤ، مسجد سے اگر دور ہے تو گھر نہ بناؤ وہاں پر۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں، الصوم فی المرأۃ والبیت والمرکوب، حضور فرماتے ہیں کہ نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے، عورت میں بھی نحوست ہوتی ہے، گھر میں بھی نحوست ہوتی ہے، سواری میں بھی نحوست ہوتی ہے۔ عورت میں نحوست، جو عورت صاف ستھرا نہ رہے، شوہر کی فرما برداری نہ کرے، شوہر کی ناشکری کرے، اس عورت کو حدیث میں منحوس بتایا گیا کہ اس کے اندر نحوست ہے۔ مکان کے اندر نحوست ہوتی ہے، مکان کے بارے میں بھی میرے نبی نے فرمایا، جس مکان کے اندر اذان کی آواز نہ پہنچے وہ گھر منحوس ہے۔ لہذا ایسی جگہ گھر بناؤ جہاں مسجد کی اذان ہو تو آپ کے گھروں میں لفظ اللہ اکبر کی آواز پہنچے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے، انہوں نے یہی سمجھا کہ زمین سب اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے زمین کا وارث بنا دے۔ تو حضرت علی شیر خدا مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور زمین و جائیداد کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ آج جس کو چاہے دے دے، کل جس کو چاہے عطا کر دے۔
اس لیے لوگوں، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے، لیکن آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیتے لیکن ان کے کردار کو ہم نہیں سوچتے۔ چاروں خلفاء کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ایک مرتبہ ان کے زمانے خلافت میں ایک صاحب گئے اور کہا السلام علیکم، تو حضرت عثمان غنی نے منہ موڑ لیا۔ ادھر گئے کہا السلام علیکم، تو حضرت عثمان غنی نے ادھر منہ کر لیا۔ پھر ادھر سے آیا کہا السلام علیکم، تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں تیرے سلام کا جواب کیسے دے دوں، تیرے نگاہوں میں مجھے زنا دکھائی پڑ رہا ہے۔ تو آدمی ناراض ہو گیا کہ امیر المومنین آپ نے مجھے زانی کہہ دیا، خدا کی قسم زندگی میں نے زنا کیا ہی نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں صحیح بتانا، آج تم فلاں راستے سے گزر رہے تھے، ادھر سے ایک عورت گزر رہی تھی، اس پر تم نے نگاہ ڈالا، تو اس وقت تک تم اس کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دیوار کے آڑ میں نہیں چلی گئی۔ کہاں اے اللہ کے شہر ایسا، اے عثمان غنی ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے تمہاری نگاہوں نے زنا کر لیا، نگاہوں نے زنا کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں نظرۃ الاولی لکا، پہلی نگاہ تو تمہارے لیے ہے یعنی معاف ہے، والنظرۃ الثانیہ علیکا، اور دوسری نظر تم پر ہے یعنی تم پر گناہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کی ماں بہن پر اگر نگاہ پڑے تو فوراً نگاہ نیچی کر لی جائے، اس لیے کہ نگاہوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو چلنے کا انداز اسی لیے بتایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومنوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی ہم سامنے رکھیں، لیکن آج سچی حکایت میں لکھی اللہ نے فرمایا، اور جمعہ کے دن خطبہ بھی امام صاحب دیتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو آج ہم کسی کی ماں بہن بیٹی پر اگر غلط نگاہ ڈالیں گے تو ہماری ماں بہن بیٹی پر بھی دوسرا غلط نگاہ ڈالے گا۔ اس لیے لوگوں، صحابہ کی زندگی سنو تو عمل کی بھی کوشش کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی زندگی کیا خوش نصیب زندگی ہے صحابہ کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحم دل تھے، بہت رحم دل تھے۔ رات میں امیر المومنین تھے، دن میں رعایا کا کام دیکھتے تھے، اور رات میں تنہائی میں نکل جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کوئی کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے کے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ کچھ روشنی دھم 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 جل رہی ہے۔ وہاں گئے تو ایک صاحب باہر بیٹھے تھے، ان سے سلام کیا، پوچھا یہاں میدان میں کیسے؟ تو اس نے کہا میں فلاں جگہ کے رہنے والا ہوں، میری بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب تھا، میں غریب تھا، میں نے سوچا چلیں مدینہ حضرت عمر سے کچھ مدد لے لیں گے۔ تو مدد لینے مدینہ جا رہے تھے کہ یہاں تک پہنچے کہ بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا، تو میری بیوی ہے جو درد ذہ میں مبتلا ہے۔ کہا اور کچھ سامان امن کا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس آئے مدینہ اور اپنی بیوی سے کہا میری بیوی بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا باہر ایک آدمی ہے مجھ سے مدد لینے آ رہا تھا، اس کی بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا ٹائم وہی ہو گیا، بیوی اس کی اکیلے درد ذہ میں مبتلا ہے، جلدی سامان لے لو اور چلو اس کا کچھ ہاتھ بٹایا جائے۔ حضرت عمر کی بیوی فوراً گڑ وغیرہ اور جو سامان ہوتا ہے لے کر کے وہاں پہنچی۔ امیر المومنین کی بیوی حضرت عمر
کی بیوی اتنے بڑی مرتبے والی، لیکن جب وہاں پہنچی تو اس غریب عورت کے پیروں میں تیل لگانے لگی، اس کا سہارا بن گئی۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد جب بچہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں امیر المومنین مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ تب وہ غریب آدمی سمجھ پائے کہ یہ تو امیر المومنین ہی ہیں جو ہماری خدمت کے لیے ہے۔ حضرت عمر کی زندگی سے سبق ملا کہ اللہ کتنوں بھی عہدہ دے دے، لیکن اگر کسی غریب کی مدد کا ٹائم آ جائے تو شرماؤ نہ کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہم عہدے والے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا، عورتوں کا سہارا بن جانا۔ حضرت عمر کی بیوی نے بھی عورتوں کو سبق دیا کہ کتنے بھی گھرانے کی، بڑے گھرانے کی ہو، لیکن اگر کسی غریب عورت کے درد ذہ میں اگر تم نے ساتھ دے دیا، اس کا ہاتھ بٹا لیا، تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے، اور صحابہ کرام کی زندگی تمہارے کرتوت سے لوگوں پر روشن ہو جائے گی۔ اس لیے اے لوگوں، 4 دن کی زندگی اللہ نے دیا ہے تو ایک دوسروں کی مدد کرو، تاکہ اللہ بھی آپ سے خوش ہو، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں۔ اس لیے کہ 4 دن کی زندگی ہے، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ دیکھیے اولاد کو ماں باپ کتنی محبت سے پالتے ہیں، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو والدین کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ اے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی طرف دھیان دو، ماں باپ کی قدر کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے لیے دونوں بازوؤں کو جھکا دیا کرو، دل میں رحم پیدا کر لیا کرو، کہ جب ابا کو دیکھو اماں کو دیکھو تو اپنے بازوؤں کو جھکا لو تعظیم کے طور پر، اور دعا مانگو اللہ، اور ان کے لیے دعا بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ کر کے دعا بتا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ کہتا ہے لوگوں مجھ سے کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر تو رحم کر دے، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ میرے بچپن میں دونوں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ دعا بھی مانگو۔ اسی لیے تفسیر روح البیان میں بتایا گیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ نمبر 1 پر فرمایا گیا نظرۃ الی وجہ الوالدین عبادہ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں کہ جس نے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً مَبْرُورًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے لوگوں ماں باپ زندہ ہوں تو خدا کا شکر ادا کرو، سامنے آ جائیں تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ عہدہ دے دے پھر بھی ماں باپ سے عہدہ کبھی بلند نہیں ہو سکتے اولاد کا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان آپ نے سنی ہوگی، بڑی لمبی داستان ہے۔ 80 سال ہو گیا تھا
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو نہیں دیکھا تھا، لوگوں میں مشہور تھا کہ یوسف تو چلے گئے، مر گئے معاذ اللہ، لیکن یوسف علیہ السلام زندہ تھے۔ 80 سال کے بعد جب پتا چلا کہ میرا بیٹا مصر میں بادشاہ ہے تو یعقوب علیہ السلام دیکھنے گئے تھے، اور گئے، جب گیٹ پر پہنچے یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے، تعظیم کے لیے اٹھے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یوسف تمہارے ابا آئے اور ابا کی تعظیم کے لیے تم کھڑے نہیں ہوئے، میرے عزت و جلال کی قسم اب تمہاری اولادوں میں کسی کو میں نبوت عطا نہیں کروں گا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف نبی تھے، اپنی باپ کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو اللہ نے فرمایا اور ہم تو نبی کے قدم کے تلوے کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے لوگوں اپنے ماں باپ کی تعظیم بھی کرو، ان کا شکر ادا کرو۔ قرآن نے شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا، اللہ فرماتا اذکر لی ولی والدیک، اے لوگوں میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وَالنَّظْرَةُ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ عِبَادَةٌ، ماں باپ کا چہرہ دیکھ، ماں باپ کے بعد خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَالنَّظْرَةُ إِلَى الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ، قرآن حکیم کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَالنَّظْرَةُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ، اور کسی عالم بعمل کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کبھی وقت دے تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، مسجد کے امام کے پاس بیٹھ جاؤ، مسجد کے مؤذن کے پاس بیٹھو، لیکن آج انسان کو بیٹھنے کا موقع نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے لوگوں اپنے آپ کو روکو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو۔ تو صحبت اچھی رکھو۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو، ان کی تعظیم کرو، مسجدوں سے آنا جانا رکھو۔ حضرت علی کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ پنجگانہ نماز آج ہماری چھوٹ رہی ہے، یاد رکھو اگر ہم نے نمازوں کی پابندی کیا تو دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں نماز کی برکت سے دنیاوی تکلیفوں سے بھی بچائے گا، آخرت میں تو بچائے گا ہی بچائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ کتنی تاریخیں ایسی ہیں کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ گیا۔ ایک نماز پڑھا تو ایک نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح ہدایت دیا کہ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے کہ حضرت بایزید بستامی ایک طائفہ کے دروازے پر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیس منا، سرکار فرماتے ہم میں سے وہ نہیں ہے، کون؟ من خبب امراتا علی زوجہا، جس نے کسی عورت کو ابھار دیا اس کے شوہر پر، کہ جس نے کسی عورت کو اس طرح سے ابھارا کہ وہ عورت اپنے شوہر سے بدزن ہونے لگی، اور بدزن ہوتے ہوتے پھر عورت طلاق کا مطالبہ کرنے لگی،
تو اس طریقے سے کسی عورت کے کانوں میں بھرنا اور اس طریقے سے اسے ابھار دینا کہ میاں بیوی میں تعلقات خراب ہو جائیں، پھر وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگے، تو سرکار فرماتے جس نے ایسا کام کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے ہم چاہیں کہ کسی کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں، کسی کے گھر کو ہم اجاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن آج نکاح تو چھوڑ دو، نکاح سے پہلے ہی لوگ حسکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی حضرت۔ اگر شادی ہونے لگی تو بیٹیوا سے کہیں ہے کہ ان کے ساتھ کی ہے نا وہ بیلہا ہے، وہ کہ ٹانگ بررائے چلت پھوکٹے کے بتائے دے، کیوں؟ تاکہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہ ہو۔ یا لڑکے کے پاس جائیں گے، کہیں دیکھو بیٹیوا سے نکاح نہ کی ہو کہ میری کی آوت، کیوں؟ تاکہ یہ رشتہ اچھے گھر میں نہ ہونے پائے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تحاوی شریف کی حدیث سے حضور فرماتے لا یخطب بعضکم بعضا، کہ تم میں کا کوئی کسی کے پیغام پر اپنا پیغام نہ بھیجے، بے شک بے شک۔ پیغام پر اپنا پیغام نہ بھیجے۔ ایک حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المنتزعات والمختلیات ہن المنافقات، المنتزعات طلاق مانگنے والی عورت، والمختلعات اور خلا کرانے والی عورت، ہن المنافقات، سرکار فرماتے وہ سب منافقہ ہیں۔ جو بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے بغیر کسی عذر کے، تو نبی فرماتے ہیں وہ عورت منافقہ ہے۔ ایسے خلا کی درخواست کرے، خلا جانتے ہیں آپ لوگ؟ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر کے ساتھ رہنا نہ چاہے، عورت ظالم ہو، شوہر ظالم ہو، عورت کو تنگ کرتا ہو، طلاق بھی نہ دیتا ہو، تب ایسی صورت میں عورت خلا کرائے۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا مہر ہم سے واپس لے لو اور مجھے طلاق دے دو، یا یہ کہ اتنا روپیہ لے لو اور ہمیں چھوڑ دو۔ شوہر راضی ہو جائے تو اسی کو کہتے ہیں خلا۔ خلا کا مطالبہ کرنے والی بھی عورت، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ منافقہ ہے۔ یہ اس لیے اس طرف میں گھوما کہ چونکہ لڑکی کی پیدائش کا سلسلہ ہے، اس لیے اپنی ماں بہنوں ہی کو تھوڑا بہت ہم سوچ رہے ہیں کچھ سنا دیں، آپ کے لیے بھی ان کے لیے بھی ہے۔ جی 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 انشاءاللہ۔ خلا دیکھیے بتایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجبوری میں نہیں ہوتی، اسی میں سے عتاق بھی ہے، طلاق بھی ہے۔ بہرحال یہ موضوع خشک ہو جائے گا۔ آج لڑکی کی چھٹی کا موقع ہے، لڑکیاں جس کے گھر پیدا ہوں وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک عورت آئی تھی، حدیث میں انا عائشہ قالت جاءت امرأة ومعها بنتان لها، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میرے دروازے پر ایک عورت آئی، ومعها بنتان لها، اور اس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ تسألنی، آنے کے بعد میرے دروازے پر وہ بھیک مانگنے لگی۔